بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے نبیل صاحب، نبیل اعوان پوچھتے ہیں کیا شوال کے مہینے میں نکاح کرنا مسنون ہے اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ کیا جمعہ کا دن ہونا بھی افضل ہے؟ دیکھیے، شوال کے مہینے میں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شوال ہی میں میرا نکاح ہوا اور رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی تھی۔ تو لیکن یہ کہنا کہ شوال میں نکاح کرنا مسنون ہے، یہ تعبیر میرا خیال ہے درست نہیں ہے، کیونکہ سنت تو وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کے کیا ہو۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ شوال میں ہو گیا، کچھ آپ کے نکاح محرم میں ہو گئے، کوئی سفر میں ہو گیا، کوئی ربیع الاول میں ہو گیا۔ تو نکاح میں سنت یہ ہے کہ جب آسانی ہو اس وقت فوراً نکاح کر لیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا تھا وہ شوال میں، تو شوال میں کر لیا آپ نے۔ تو اگر وہ محرم میں آپ کے لیے میسر ہوتا تو آپ محرم میں کر لیتے۔ تو جب نکاح کا پیغام آپ کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے تو فوراً نکاح کر لیں، چاہے ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا محرم ہو یا رمضان ہو۔ یہ سنت ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے، کسی خاص مہینے کا انتظار کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن اگر کسی کے نکاح کا ہے تو اچھی بات ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، مبارک دن ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کی شادی ہفتے کو طے ہوئی تھی، بلا وجہ جمعے تک ڈیلے کر رہے ہیں، تو پھر یہ یعنی فضیلت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ ویسے ہی کوئی کسی کے لیے آسانی جمعے کے دن ہے اور وہ پھر یہ نیت بھی کر لیتا ہے کہ برکت والا دن ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو، لیکن بلا وجہ نکاح کو میں تاخیر کرنا جمعہ یا ہفتہ یا اتوار یا پیر کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ بہتر نہیں ہے۔ قصر نماز کتنے کلومیٹر پر ہے؟ نمازیں قصر کرنے کے لیے کتنے کلومیٹر کی دوری طے کرنا ضروری ہے؟ ناصر حسین صاحب انڈیا سے۔ جناب ناصر حسین صاحب، آپ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر 77.8 کلومیٹر یعنی تقریباً 78 کلومیٹر آپ دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ 77.8 کلومیٹر پہ پہنچیں گے تو قصر کرنا ہے، نہ۔ شہر سے باہر 77.8 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، یعنی اس سے اتنا یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ مسافر بن جائیں گے شہر سے باہر نکلتے ہی، چاہے اتنے کلومیٹر دور نہ بھی پہنچے آپ۔ یعنی میں کراچی سے اس کی مثال دیتا ہوں، کراچی سے حیدرآباد 150-200 کلومیٹر ہے، تو جب آپ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو ظاہر ہے 77.8 کلومیٹر سے زیادہ دور جا رہے ہیں۔ 77.8 یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، 78 کلومیٹر یاد رکھیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کراچی کی آبادی سے، آپ ہیں تو انڈیا کے لیکن مثال میں کراچی کی دے رہا ہوں، تو آپ جیسے ہی کراچی کی آبادی سے باہر نکلیں گے یعنی کراچی کے مضافات بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ سفر کی نماز شروع کر دیں گے۔ اور اگر اتنا اس سے کم دور جانے کا ارادہ ہے 78 کلومیٹر سے، تو پھر آپ شہر سے باہر نکل کے بھی سفر والی نماز نہیں پڑھیں گے۔ شوال کے 6 روزوں کا ثواب، نبیل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے شوال میں 6 روزے رکھنے چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے عمر فاروق کراچی سے، شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ بعض حضرات کے ہاں تو اکٹھے رکھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال جمہور کے ہاں اکٹھے بھی جائز ہیں۔ تو لیکن بہتر یہی ہے کہ اکٹھے نہ رکھیں، پورے شوال میں اس کو تقسیم کر دیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو تلافی کیسے ہوگی؟ محمد تنویر صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ کے بجائے دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی تو یاد آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں یا آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ بھائی آپ نے سورہ فاتحہ کے بجائے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں دوسری سورت شروع کر دی، تو جیسے ہی یاد آئے آپ وہ سورت چھوڑ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، کیونکہ آپ نے ترتیب کو چینج کر دیا۔ ترتیب واجب ہے، پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی پھر سورت، آپ نے ترتیب الٹ دی ہے، اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب ہے۔ جمائی لینا سائنسی اعتبار سے مفید ہے؟ ارشد صاحب انڈیا سے۔
حدیث میں جمائی لینے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ سائنسی ریسرچ ہے کہ جب ہم جمائی لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ٹیمپریچر کول ہوتا ہے، اور جمائی نہ لیں تو دماغ کا ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جمائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بھائی جمائی لینے سے ٹیمپریچر ڈائیو ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جمائی جو منہ پھاڑ کے لیتے ہیں نا، اس سے سامنے والے کا ٹیمپریچر، اگر وہ مہذب انسان ہے تو اس کا ٹیمپریچر دائیں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان پر سوٹ نہیں کرتی، ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جمائی کو حتی الامکان روکنا چاہیے۔ اس سے جو بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت کو طبی نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے خود بخود ہی، یعنی وہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو جس میں باقاعدہ کوئی صحت کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو، وہ نقصان خود بخود کور ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی جمائی آئی تو لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور لیکن اعتدال کے ساتھ لی جائے۔ اور باقی اسلام نے جو احکام دیے نا، اس میں اسلام صحت کے ساتھ تہذیب کو بھی تو دیکھتا ہے نا، کہ آپ انسان پہلے ہیں باقی چیزیں بعد میں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، تو کھڑے ہو کر پانی پینے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تو کیوں اسلام نے حکم دیا؟ میں نے کہا بھائی اسلام جو ہے نا صرف میڈیکل سائنس کو نہیں دیکھتا، تہذیب کو بھی دیکھتا ہے۔ میں نے ان سے کہا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر نہ پہنے تو کوئی باڈی کو صحت کو نقصان ہے، ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو کوئی، بلکہ بعض دفعہ پہننے میں نقصان ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کی گلوکوز جسم میں کم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا آدمی جو ہے نا وہ ننگا گھومنا، معاذ اللہ بھرانا گھومنا شروع کر دے گا؟ تو بھائی میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے، اسلام تہذیب بھی سکھاتا ہے، تو کپڑے پہننا صحت کے لیے ضروری نہ بھی ہو تو بھی پہنے جاتے ہیں، کہ صرف صحت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، پہلے انسانیت ہے، آپ دیکھنے میں اچھے لگیں۔ تو جو عجیب عجیب سے منہ بنا بنا کے لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ٹیمپریچر مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہو، لیکن جو مہذب آدمی جب آپ کی اس حرکت کو دیکھے گا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے سب کی صحت کا خیال کیا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس کی بھی صحت کا خیال کریں۔ اچھا بھائی، ناپاک کارپیٹ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا۔ بنت ذوالفقار لندن سے، اگر کارپیٹ ناپاک ہو اور وہ خشک ہو چکا ہو تو کیا اس کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اگر نجاست کے گندگی کے اثرات مصلی کے اوپر محسوس نہیں ہو رہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ بستر پر ناپاکی کی جگہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ عبد الواسع راولپنڈی سے، اگر کوئی نجاست بستر پر خشک ہو جائے اور بعد میں اس کی جگہ پتہ نہ لگے کہ کس جگہ پر ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں میں۔ اندازے سے جگہ دھو لیں۔ آپ بستر پہ ناپاکی لگ گئی، اب آپ بھول گئے کہاں ہیں، تو تھوڑا سا دماغ لڑائیں، بس جس طرف ذہن جا رہا ہو ہلکا سا وہ جگہ دھو لیں تو پورا بستر انشاءاللہ پاک سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا اسی طریقے سے۔ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا، کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے، ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رومن اردو میں قرآن لکھنا، کیا رومن میں قرآن لکھنا جائز ہے؟ مقصود احمد انڈیا سے، نہیں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات، جیسے قرآن توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب اپنی طرف سے رد و بدل جائز نہیں ہے، تو قرآن کے رسم الخط میں بھی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔